فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا سوف يعطيك ربك فترضى ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله الذي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله نام سیر نہ پا چھٹاکی توجہ ہے حضرات توجہ رکھنی ہے نام سیر نہ پا چھٹاکی نہ پوری سرسائی ہو نام سیر نہ پا چھٹاکی نہ پوری سرسائی ہو اور یہ یاد رکھنا ہے کہ کون رہا ہے عارفوں کے سلطان سلطان محمد باہو نام سیر نہ پا چھٹاکی نہ پوری سرسائی ہوں نہ میں تولا نہ میں ماشا اور گل رتیاں تے آئی ہوں رتی ہوما ونج رتیاں تلسا رتی ہوما ونج رتیاں تلسا او بھی پوری نہ ہی ہوں تول وزن پورا ہو سی یا حضرت باہو جدو ہو سی فضل الہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ ماشاءاللہ کیا بات پورا ہو سی یا حضرت باہو جدو ہو سی فضل الہی ہوں تلاوت قرآن پاک حمد باری تعالیٰ درود و سلام کے بعد تمام صفت و ثنا اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے جو تیرا اور میرا مالک و رازق ہے اور درود لا محدود صاحب علم نشرا جانے کائنات جانانے کائنات بلکہ وجہ تخلیق کائنات معصوم آمنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اقدس میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت مہتاب ولایت قمر الدین و ملت اولاد علی حضور قبلہ عالم حضور قمر سلطان امیر افضل دامت برکات العالیہ وارثان منبر محراب حضرت علام اور نبی کے غلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کی یہ پروقار خوبصورت روحانی محفل سجانے پر خلیفہ سلطان العارفین خلیفہ مجاز خلیفہ آصف سلطانی سروری قادری اور ان کے رفقاء کو میں مبارکباد اور خیراج تحسین پیش کرتا ہوں حاضرین آپ کا یہاں آنا کسی خوش قسمتی سے کم نہیں توجہ ہے زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ حضرات جس ہستی کے ذکر کے لیے ہمارا اکٹھا ہونا آج لکھا تھا وہ ہستی کوئی عام نہیں ہے میں کہوں تو کچھ یوں کہوں گا کہ فرمان ہے کہ نبیوں کا ذکر عبادت ہے نبیوں کا ذکر عبادت ہے اور ولیوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے سمجھ آ رہی ہے میری آگے سمجھ حدیث پاک ہے کہ نبیوں کا ذکر عبادت ہے تو پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے
عبادت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر. تو حضرات اگر انبیاء کا ذکر عبادت ہے تو پھر سلطان الانبیاء کا ذکر سب سے اعلیٰ عبادت ہے. پتا چلا کہ حضور کا میلاد منانے والوں، حضور کے میلاد میں آنے والوں، حضور کا جشن منانے والوں، اللہ کا تم پہ اتنا کرم ہو گیا کہ رب ذوالجلال نے تمہیں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن لیا. ہو سکتا تھا کہ رات کے اس پہر میں آپ کسی گلی کوچے میں کھڑے ہو کر کوئی غیبت کر رہے ہوتے، کوئی بری بات کر رہے ہوتے، آپ اپنی بستروں کی زینت بنے ہوتے، یا کوئی پالیٹکس کی بات کر رہے ہوتے. لیکن آج مالک کو قبول یہ تھا کہ خلیفہ سلطان العارفین نے حضور کا میلاد سجانا اور آپ صاحبان نے اس میلاد میں آنا. تول وزن پورا ہوسی باہو جدو ہوسی فضل کی. جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو، جب تک اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو، ایک شخص اللہ کی عبادت کے لیے نکلا، ایک شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلا اور اس نے جنگلوں کا رخ کر لیا اور وہ جنگل میں جا کے اللہ اللہ کرنے لگ گیا. حضرات ندائے غیبی آئی، اللہ نے حکم کیا کہ میرے بندے تو میری رضا چاہتا ہے، اچھا تو ایسا کر، اگر میری رضا چاہتا ہے تو اس رضا کے لیے فلاں وقت پر فلاں جگہ پر پہنچ جانا. اب وہ شخص تانبے کے بازار میں پورے وقت پر پہنچ گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑھیا ہے، وہ ایک تانبے کی ہانڈی لے کر بیچنے کے لیے نکلی. جس دکاندار کے پاس جاتی وہ 4 درم 5 درم لگاتا. اب طرح طرح کے وہ بازار میں جا کر دکان پر جاتی، 4 سے 5 درم لگتے، وہ ہنڈیاں نہ دیتی. اب جب آخری دکاندار کے پاس جنہیں رب کریم کا اسے پہنچنے کے لیے حکم ہوا، ادھر دیکھتا ہے کہ وہ شخص، وہ دکاندار ہانڈی کا اس کو 25 درم دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ 25 درم کی ہانڈی ہے. وہ کہتی ہے پورے بازار میں کسی نے بیٹا اتنی رقم نہیں دی، تو کیوں دینا چاہ رہا ہے؟ کہنے لگا یہ پورا بازار جھوٹا تھا، میں تجھے اصل تانبے کی ہانڈی کی رقم دے رہا ہوں. اب 25 درم لے کر جب وہ بڑھیا چلی گئی، جو رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو شخص نکلا تھا، وہ کہنے لگا یہ تو بتا یہ ہنڈیاں اتنے کی تھی نہیں، پورا بازار 4 سے 5 درم دے رہا ہے، تو کیسا تاجر ہے جو 25 درم دے رہا ہے؟ کہتا ہے میری تجارت وہ ہے، میری تجارت وہ ہے جو رب کے ساتھ ہے. یہ بڑھیا، اس کا بیٹا بیمار تھا، یہ بوڑھی بڑھیا اپنے اولاد کے، اپنے بیٹے کے بیماری کے دوائیوں کے لیے یہ تانبے کی ہانڈیاں بیچنے آئی. میں نے زیادہ رقم اس لیے خریدی، دوبارہ اس بڑھیا کو گھر کے برتن بیچنے کی ضرورت نعرہ تکبیر. اے حضرت انسان، تو اپنے غرور و تکبر میں، تو اپنے غرور و تکبر میں، تو اپنی شان میں یہ ہاتھی جیسی چال لے کر، یہ شیر جیسی دندانت لے کر تو سوچتا ہے کہ میں چاہوں جو چاہوں کر سکتا ہوں. یاد رکھنا، جب انسان قبر میں جاتا ہے، جب انسان قبر میں اتر جاتا ہے، جس وقت تمہارے انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے گا، تمہارے ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب تم قبر میں چلے جاؤ گے تو پوچھا جائے گا بتا، منکر نکیر پوچھیں گے من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ توجہ ہے؟ غرور و تکبر سے بچو، عاجزی اختیار کر لو.
انسان جو ایک کھجور ہوتی ہے نا، کھجور میں گٹک اور اس گٹک کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، انسان اس چھلکے کا بھی مالک نہیں۔ تکبر کیسا، حضرت انسان چھوڑ دو، اللہ کے بندو اللہ کی رضا حاصل کرو۔ اب جب منکر نکیر انسان مر جاتا ہے نا تو حضور کے غلاموں، حضور سے عشق کرنے والوں، یہ میلاد اس وقت تمہارے کام آئے گا، حضور کا عشق اس وقت تمہارے کام آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ حضرات میلاد مناتے ہیں، میلاد کہاں ہے؟ میلاد کیوں مناتے ہو؟ حضور نبی آقا علیہ السلام کے پاس صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یوم موسیٰ پر، یوم موسیٰ ہے آج حضور، اور آج حضرت موسیٰ کے حواری خوبصورت لباس پہنے پھر رہے ہیں، یوم موسیٰ منا رہے ہیں، حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تم روزہ رکھ کے یوم موسیٰ منایا۔ امتیوں کو یوم موسیٰ کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو پھر نبی کے غلام نبی کا میلاد کیسے نہ؟ رات جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس کے ناک میں روح ٹھونس کر اس کے روحوں کو باندھ کر قبر میں لے جایا جائے گا تو منکر نکیر جب تمہیں قبر میں چھوڑا جائے گا، فرمایا کہ اچھی میت ہوتی ہے نا، جب اس کو قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتی ہے، سبحان اللہ، آیا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ حضور قبلہ عالم مرشد کریم حضور فرماتے ہیں نا، آپ جب دعا فرماتے ہیں نا تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو تجھے بلانے کا مزہ ہے، ہمیں آنے کا نسبت کی باتیں ہیں۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس سے 3 سوال ہوتے ہیں۔ کتنے سوال؟ 3 سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال اس سے کریں گے منکر نکیر، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ بندہ کہے گا ربی اللہ، ربی اللہ۔ ادھر جھوٹ نہیں بولا جائے گا، ادھر تول وزن میں تول وزن پورا اسی باہو جلو اسی فضل الہی، سبحان اللہ۔ تمہارے وزن میں اونچ نیچ نہیں ہوگی، اس وقت تم جھوٹ نہیں بول سکو گے۔ وحدہ لا شریک کو ماننے والے کہیں گے ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ جو بت مت کو مانتا ہے وہ بت مت کی بات کرے گا، جو سورج کی پرستش کرتا ہے وہ سورج کی بات کرے گا، جو چاند کی پرستش کرتا ہے وہ چاند کی بات کرے گا۔ اللہ فرمائے گا اس بات پر نہ سزا نہ جزا۔ صحیح ہے، یہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نہ سزا نہ جزا۔ دوسرا سوال کیا جائے گا ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ بندہ کہے گا دین الاسلام، اسلام میرا دین ہے۔ ایسے ہی بدمت والے جو اپنی بات کریں گے اور غضب والے عیسائی اپنی بات کریں گے، سنی بھی اپنی، سارے اپنی اپنی بات کریں گے۔ رب فرمائے گا اچھا اس پہ بھی چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، نہ سزا نہ جزا۔ اب تیسرا سوال حضرات گرامی غور کیجئے گا، تیسرا سوال کیا جائے گا۔ فرشتے حضور کے روزے کی طرف اشارہ کریں گے اور پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا تو اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا جو میرے نبی کے غلام ہوں گے؟ کہیں گے یہ تو میرے وہ آقا ہیں جن کا میں دنیا میں میلاد منایا۔ حضور سے عشق و محبت، that should be the benchmark of your life. All the youngsters sitting here، نوجوانوں حضور کے عشق کو اپنی زندگی پر ترجیح دے دیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مال جان عزت رزق سے بڑھ کر وہ رسول اللہ سے محبت نہ کرے۔ حضرات کی وقار آج دیکھو
یہ خوبصورت مسجد جنہوں نے یہ مسجد بنائی اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، جنہوں نے آباد کی ان کو بھی سلامت رکھے۔ ایک جلسہ تم نے یہاں سجایا ہے، ایک جلسہ اللہ کے حکم سے خلیفہ سلطان العارفین نے یہاں پہ ان کے ساتھ لوگوں نے کاوش کر سجایا ہے، ایسا ہی ایک جلسہ صحابہ نے مسجد نبوی میں میلاد ہے، حضور کے ذکر کی بات ہو رہی ہے تو حضور تشریف لے آئے۔ میرے نبی نے پوچھا صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی شکل میں ہم پر رحمت فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ کیا تم قسم کھا سکتے ہو؟ صحابہ کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ تم یہی عمل کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہم یہی عمل کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ مجھے تمہارے اس عمل پر کوئی شک نہیں، مجھے تمہارے اس عمل پر کوئی شک نہیں، لیکن قسم تو میں نے اس لیے لی، میں حجرے میں بیٹھا تھا، جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے صحابہ جو عمل حضور صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر رہے ہیں، رب ذوالجلال فرشتوں میں بیٹھ کے رشک فرما رہا ہے۔ تو حضرات ذی وقار کو مومن کے باشندوں حضور کے غلاموں اگر صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے تو اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر رشک فرماتا ہے، تو ایمان والو تم اگر اس مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو سبحان پکارو، اللہ کو کریم پکارو، اللہ کو رحمان پکارو، اللہ کو رحیم پکارو۔ حضرات ذی وقار ذرا غور کیجئے، اگر آپ یہاں پہ بیٹھ کے رب کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت بیان کرتے ہیں، حضور کی آل کی غلامی کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی اصحاب کی غلامی کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ رب فرشتوں میں بیٹھ کر رشک فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا؟ ہمارے یہاں بس گھوڑے کو دوڑائی جاتے ہیں، لیکن سیکھیے قرآن گھر میں صرف رکھنے کے لیے نہیں ہے دوستو، قرآن صرف بیٹیوں کی شادیوں پر بیٹیوں کو قرآن کے نیچے سے گزارنے کے لیے نہیں ہے، صرف قرآن سفر پر نکلتے ہوئے صرف سر کے نیچے قرآن کے نیچے سے گزر جانے کے لیے نہیں ہے دوستو، قرآن وہ ہے جو نیزے کی نوک پہ امام حسین نے کریم پڑھنے کے لیے ہے، یہ سیکھنے کے لیے ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہے، اس سے برکات حاصل کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھ کر برکات بھی حاصل کیجئے۔ ہم قسم اٹھانے میں تو بہت ماہر ہو جاتے ہیں، ہم ایسے کام کرنے میں تو بہت ماہر ہیں، لیکن حضرات قرآن کو پڑھنا سیکھیے۔ میرے نبی نے حضور فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے سبحان اللہ۔ یہ کتاب الفت و محبت، اس سے استفادہ حاصل کیجئے، یہ قیامت والے دن تمہاری شفاعت کرے گا۔ حضرات ذی وقار یہ قرآن قیامت والے دن تمہاری شفاعت کرے گا۔ اگر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل ہے۔ حضرات ذی وقار ایسے لوگوں سے اپنا تعلق بنائیے، ایسے لوگوں سے اپنا تعلق بنائیے جو اللہ والے ہیں۔ اللہ والے کون ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، حضور آپ کی امت کے بہترین لوگ کون ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔
حضرت ذوالفقار جن کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اور سلطان باہو وہ ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر ہندو کلمہ سلطان باہو ایک مرتبہ نا آپ علیل ہو گئے تو حضرات حکیموں نے، طبیبوں نے، مریدین نے کہا کہ حضرت اگر حکم فرمائے تو طبیب کو لے آئے۔ میرے باہو نے فرمایا جو درد دیتا ہے دوا بھی وہی دیتا ہے، جو درد دیتا ہے دوا بھی وہی دیتا ہے۔ تو جب مریدین نے اصرار کیا نا، دوستو پیر اور مرید کا تعلق بڑی محبت کا ہوتا ہے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مرید کی مال جان عزت رزق تو اس کے پیر کا حق ہوتا ہے، اور پیر کی مال جان عزت رزق پر اس کے مرید کا حق ہوتا ہے۔ رات سلطان العارفین سلطان باہو وہ فقیر باصفا ہیں جو فرماتے ہیں کہ فقیر کی زبان سیف الرحمن ہوتی ہے، فقیر کی زبان اللہ کی تلوار ہوتی ہے۔ حضرت ذوالفقار جب مریدین نے اصرار کیا نا، حضرت سلطان صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہیں ہے، the one who don't have a guider, the one who don't have a teacher, the one who don't have the spiritual healing things in him، فرمایا اس کا شیطان مرشد ہوتا ہے، اسے شیطان لے کر چلتا ہے۔ حضرت ذوالفقار لیکن یہ فرمایا ضرور کہ مرشد پکڑنے سے پہلے نا اپنے ماں باپ کو بھی راضی کر لو۔ شاید کے پاس آؤ اور آ کے ہاتھوں سے بوسہ دو اور نذرانے پیش کرو اور چلے جاؤ دعا کرا کے، وہ دعا تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک تمہیں اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرنا ہے۔ پہلی دعا اپنے ماں باپ سے لو جا کے، جو تمہارے جنہوں نے تمہارے لیے تربیت کی، محنت کی، کاوش کی۔ فرمایا باپ کی رضا میں خدا کی رضا شامل ہے۔ وہ باپ جو تمہیں انگلی پکڑ کر چلانا سکھاتا ہے، وہ باپ جب تمہیں بولنا نہیں آتا، جب تمہیں بولنا نہیں آتا وہ تمہیں اس وقت سمجھتا ہے، اور جب تمہارے باپ کے بڑھاپے کا وقت آئے تو تمہیں وہ بہت عجیب چیزیں لگنے لگ جائیں، تو یہ تمہاری بدقسمتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ اللہ نے جنہیں ماں باپ عطا فرمائے۔ خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کرنا سیکھیے اور اپنے آپ کو عاجزی انکساری کی طرف لے کر آئے۔ یہ غرور و تکبر یہ انسان کے لیے نہیں بنا، یہ صرف اس مالک کے کل کو سجدہ کہ اگر جھک جانے سے تیری عزت کم ہو جائے، وہ عزت قیامت والے دن مجھ محمد رسول اپنے اعمال میں بہتری لائیے، اللہ والوں میں بیٹھنا سیکھیے، اجتماعات میں وہ لوگ جو حضور کے غلام ہیں اپنے حضا امام کی عزت کرنا سیکھیے، اپنے علماء اہل سنت کی عزت کرنا سیکھیے اور حضور کا عشق ان سے حاصل کیجئے۔ دوستو کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت اس زندگی کی اخیر ہو جائے، تو حضرات اس سے پہلے جیسے ہم اس دنیا میں انویسٹمنٹس کرتے ہیں نا، ہم اس دنیا میں کتنی انویسٹمنٹس کرتے ہیں، ذرا غور کرو۔ ہم کہتے ہیں یہ بزنس بھی کرنا ہے، یہ بزنس بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کھول لے، وہ کام بھی کھول لے، لیکن پتہ نہیں کہ کب زندگی ختم ہو جائے۔ صبح کے تخت نشینوں کو شام کو مجرم دیکھا ہے، ہم نے پل بھر میں قسمت کو بدلتے ہوئے اس سے پہلے کہ تمہاری قسمت یہ مال و دولت، یہ شان و شوکت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ سب ختم ہو جانے والی ہے۔ جیسے اس دنیا کی نعمتوں سے مزہ لیتے ہو، لطف اندوز ہوتے ہو، وہ لو تمہارا حق ہے، اللہ نے تمہیں دی ہے، اللہ نے تمہیں دی ہے، ان سے فائدہ لو، لیکن یاد رکھو اپنی آخرت کی بھی ساتھ تیاری کرو، اور وہ تیاری تم کسی مجبور کی مدد کر کے کر سکتے ہو، وہ تیاری تم کسی کی خدمت کر کے کر سکتے ہو، وہ تیاری تم کسی کی محبت کر کے کر سکتے ہو۔ اللہ کریم ہماری اس عبادت کو منظور و مقبول فرمائے۔